پرانے زمانے کی بات ہے، کسی قدیم محلے کی تنگ گلیوں میں ایک عورت رہتی تھی، نام تھا جرینا۔ عمر تو مشکل سے 40 کے آس پاس رہی ہوگی، مگر چہرے پر چترائی اور آنکھوں میں للک ایسی تھی کہ دیکھنے والا پہلی نظر میں ہی اس کے مزاج کو سمجھ لے۔ جرینا 2 بچوں کی ماں تھی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور گھر کے حالات برے نہ تھے۔ اس کا شوہر پرانی کپڑوں کی دکان چلاتا تھا اور اس سے گھر کا خرچ آرام سے نکل آتا۔ کھانے پینے کی تنگی کبھی نہیں، بلکہ اکثر تھالی میں بچا کچا بھی رہ جاتا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ نعمتیں ہوتے ہوئے بھی جرینا کے دل میں قناعت نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی برکت دیکھ کر تلملا اٹھتی۔ اگر پڑوسن کے گھر سے دال کی خوشبو آتی تو اس کے دل میں چنگاری بھڑکتی۔ اگر گلی میں کسی کے بچے نئے کپڑے پہن کر کھیلتے تو جرینا کی آنکھوں میں جلن اتر آتی۔ محلے کی عورتوں میں وہ اپنے آپ کو نیکی کی مثال دکھاتی۔ جب کسی محفل میں بیٹھتی تو بڑی مٹھاس سے کہتی ہے، بھائی جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہے، ہمیں اسی پر صبر کرنا چاہیے۔ نیکی بانٹنے سے دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لوگ اس کے بولوں پر کبھی کبھار یقین بھی کر لیتے، مگر جن کے گھروں کے دروازے اس کے پڑوس میں کھلتے تھے وہ اچھے سے جانتے تھے کہ یہ عورت دکھاوے کی نقاب پہنتی ہے۔ حقیقت میں وہ کبھی کسی کی مدد نہیں کرتی۔ کبھی کوئی غریب بچہ اس کے دروازے پر روٹی مانگنے آتا تو جرینا جھلک جاتی، یہاں کچھ نہیں ہے، آگے نکلے۔ آگے اس کے بچے جو معصومیت میں دنیا کو سچا سمجھتے تھے، اکثر ماں کی اس سختی کو دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ لیکن جرینا انہیں بھی یہی سکھاتی ہے، دولت بانٹنے سے پھٹتی ہے، سمجھے؟ لوگ صرف استعمال کرنا جانتے ہیں، کسی کا کام مت آنا۔ گلی محلے میں اس کا چہرہ تو مسکراتا تھا، لیکن دل کی گہرائی میں حسد اور لالچ کی کالی لکیریں تھیں۔ محلے میں کوئی سکھی ہوتا تو جرینا کے دل میں طوفان اٹھتا، اور اگر کسی پر مصیبت آتی تو اس کے چہرے پر ایک چھپی ہوئی مسکان کھل اٹھتی۔ یہی جرینا اس کہانی کی اصلی کردار ہے، چالاک، لالچی، ہر سے نیکی کی نقاب میں لپٹی ہوئی۔ گرمیوں کی ایک دوپہر تھی، محلے کی گلیوں میں دھوپ ایسے اتر رہی تھی جیسے آگ کے شعلے برس رہے ہیں۔ لوگ اپنے اپنے گھروں میں دب کے ایڑی تک بیٹھے تھے۔ دروازوں پر موٹے پردے ڈال دیے گئے تھے تاکہ باہر کی لپٹ بھیتر نہ پہنچے۔ اسی تپش کے بیچ ایک اجنبی سا چہرہ دھیرے دھیرے اس گلی میں داخل ہوا جہاں جرینا کا گھر تھا۔ وہ کوئی عام آدمی نہ تھا، درویش تھا۔ لمبی سفید داڑھی، ماتھے پر سجدہ گاہ کا چمکتا ہوا نشان، جسم پر پھٹے پرانے کپڑے اور پاؤں میں گھسی ہوئی چپلیں۔ اس کا جھولا کندھے پر ٹنگا تھا، مگر وہ جھولا جیسے خالی پن اور سفر کی تھکان کا بیان کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر دھوپ کی ریکھائیں صاف جھلک رہی تھیں، مگر آنکھوں میں ایک عجیب نور تھا، ایسا نور جو غریبی اور تھکان کے باوجود بھی بجھایا نہ جا سکا۔ درویش اس گلی میں چلا آ رہا تھا اور ہر دروازے کو ایسے دیکھتا مانو امید کرتا ہو کہ کہیں سے کوئی رحمت کا ہاتھ بڑھے گا۔ اس کی چال تھکی ہوئی تھی، مگر چہرے پر صبر اور تحمل کا سمندر۔ وہ دھیرے دھیرے جرینا کے دروازے تک پہنچا۔ جرینا اس وقت آنگن میں بیٹھی تھی، ہاتھ میں پنکھا لیے ہوئے، اور پاس میں اس کے دونوں بچے کھیل رہے تھے۔ درویش نے دروازے کے پاس آ کر نرمی سے آواز دی، بیٹی میں سفر سے آیا ہوں، کئی دن سے پیٹ میں کھانا نہیں گیا، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ آواز میں ایسی سچائی تھی کہ کوئی بھی سنتا تو دل پگھل جاتا۔ گلی میں بیٹھی عورتیں پردے کے پیچھے سے اس نظارے کو دیکھ رہی تھی۔ کسی کے دل میں ہمدردی جاگی تو کسی نے دعا دی، یا اللہ اس مسافر کی مدد کر۔ مگر جرینا، اس کا دل تو مانو پتھر سے بھی سخت تھا۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر اس درویش پہ دیکھا، آنکھوں میں نور تھا مگر کپڑے پھٹے پھٹے۔ جرینا کے چہرے پر نفرت کی ہلکی سی شکن آئی۔ اس نے سوچا، یہ پھٹے حال لوگ ہمیشہ امیروں کے دروازے پر ہی کیوں آتے ہیں، محنت کیوں نہیں کرتے؟ میرا گھر کوئی لنگر کھانا ہے کیا؟ درویش نے پھر کہا، اللہ کے واسطے بیٹی ایک روٹی ہی دے دو، سفر کی طاقت بنے گی۔ اس کی آواز میں اتنی ونمرتا تھی کہ جرینا کے بچے سہم کر اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگے۔ انہیں امید تھی کہ شاید ماں اٹھ کر روٹی لائے گی، مگر ان کی امید جلد ہی غلط ثابت ہوئی۔ جرینا نے بھوہیں چڑھا کر تیز لہجے میں کہا، یہاں سے آگے بڑھ، روز ایسے ہی مفلس لوگ دروازے کھٹکھٹاتے رہتے ہیں، میرے گھر میں تجھ جیسے بیکار لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر بچے چپ ہو گئے۔ درویش کی آنکھوں میں نہ تو غصہ آیا نہ شکوہ، بس ایک لمحے کو اس کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی جیسے موم دعا کر رہا ہو۔ گلی میں خاموشی چھا گئی۔ لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ کیسی بے رحمی سے جرینا نے ایک مسافر کو ٹھکرا دیا، مگر درویش نے کچھ نہ کہا، بس اپنے جھولے کو سنبھالا اور آگے بڑھ گیا۔
اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے مگر چہرہ اب بھی روشن۔ جرینہ کے بچوں کی آنکھیں اس بزرگ شخص کے پیچھے پیچھے چلتی رہی، ان کے معصوم دلوں میں سوال جاگا، کیا واقعی بھوکے انسان کو دانا دینا غلط ہے؟ مگر ماں کے ڈر سے انہوں نے کچھ نہ کہا، اور اسی طرح درویش اس گلی سے نکل کر آگے بڑھ گیا جہاں تقدیر نے اس کے لیے نئی ملاقات لکھ رکھی تھی۔ درویش کے قدم جیسے ہی آگے بڑھے، گلی میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، ہوا بھی جیسے تھم گئی تھی۔ وہ بوڑھا تھکا ہارا مسافر اپنے جھولے کو سنبھالتا ڈگمگاتے قدموں سے سڑک پر چل پڑا، مگر اس کے پیچھے چھوٹ گئی تصویر جرینہ کا چہرہ اور اس کے کٹھور الفاظ محلے کے لوگوں کی نگاہوں میں تیرتے رہ گئے۔ جرینہ نے اپنی چادر سنبھالتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا، اسے معلوم تھا کہ عورتیں پردوں کے پیچھے سے سب دیکھ رہی ہیں، مگر اس کے چہرے پر شکن نہیں آئی، بلکہ ہونٹوں پر ایک ترچھی مسکان اتر آئی، مانو کہہ رہی ہے یہ مفلس لوگ اسی لائق ہیں، اگر ہم مدد کرنے بیٹھ جائیں تو گھر کا چولہا کیسے جلے گا؟ اس کے دونوں بچے، ایک 10 برس کا لڑکا عدیل اور 7 برس کی لڑکی فضا، سہمے ہوئے اپنی ماں کو دیکھ رہے تھے۔ عدیل کی آنکھوں میں معصومیت کے ساتھ حیرت تھی۔ اس نے دھیمے سے کہا، امی، وہ بابا بہت بھوکے لگ رہے تھے، اگر ایک روٹی دے دیتی تو کیا جاتا؟ جرینہ نے جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا اور جھڑکتے ہوئے بولی، تو ابھی چھوٹا ہے، تجھے سمجھ نہیں، ایسے لوگ محنت سے کمانے کے بجائے در در بھٹکتے ہیں، اگر میں ایک کو دے دوں گی تو کل 10 اور کھڑے ملیں گے اور پھر گھر خالی ہو جائے گا، سمجھے؟ فضا نے بھی ہمت کر کے کہا، امی، دادی کہتی ہیں کہ بھوکے کو کھانا کھلانے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ جرینہ نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی، چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ چپ رہو، بہت کتابیں پڑھ لی تم نے اپنی دادی سے سن کر، دنیا کا اصول سمجھو دولت جمع کرو، بانٹو، جس نے بانٹا وہ ہمیشہ دوسروں کا محتاج رہا۔ بچے خاموش ہو گئے، ان کے معصوم دلوں پر ماں کی باتوں کا اثر تو پڑا، مگر کہیں نہ کہیں ایک گہری ٹیس بھی بیٹھ گئی۔ انہوں نے درویش کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ، بجھی ہوئی آنکھیں اور چہرے پر صبر کا نور، وہ نظارہ ان کی روح میں اتر چکا تھا۔ محلے کی عورتیں جو پردوں کے پیچھے سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، آپس میں کانا پھوسی کرنے لگی، کیا جرینہ کا دل اتنا سخت ہو گیا ہے؟ اتنی چالاک، باہر نیکی کی باتیں کرتی ہے اور اندر سے انسانیت کا نام و نشان نہیں، بیچاری سمجھتی ہے دولت سے سب کچھ مل جائے گا، مگر جرینہ تک یہ سرگوشیاں پہنچتی ہیں تو اس پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ اس کا دل جیسے حسد اور لالچ کی دیواروں سے گھرا ہوا تھا۔ اس شام جب سورج ڈھل رہا تھا، بچے آنگن میں بیٹھے ایک دوسرے سے پھسپھسا رہے تھے۔ عدیل بولی، فضا، اگر ہمارے پاس کبھی زیادہ روٹیاں ہوں گی تو ہم غریبوں کو ضرور دیں گے۔ فضا نے دھیمے سے سر ہلایا، ہاں بھائی، اللہ دیکھ رہا تھا۔ اس بابا کی آنکھوں میں کتنی بھوک تھی، مجھے ڈر لگ رہا ہے اللہ ہماری امی سے ناراض نہ ہو جائے۔ ان کی یہ معصوم باتیں دیواروں تک سیمت نہیں رہی، مگر قسمت نے انہیں سن لیا تھا، کیونکہ آگے کا سفر اب انہیں اس درویش کے ساتھ جوڑنے والا تھا جس کی دعا اور صبر سے محلے کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ جرینہ کو اندازہ بھی نہ تھا کہ جس آدمی کو اس نے ڈانٹ کر بھگا دیا، وہی اہل دلوں میں اس کی چالاکیوں اور سازشوں کا راز کھولنے والا ہے۔ درویش اس گلی سے نکل کر آگے بڑھا، دھول سے اٹی پگڈنڈی، ٹوٹی پھوٹی دیواریں اور تنگ گلیاں اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرتی رہی۔ وہ تھکا تھا مگر اس کے چہرے پر شکوہ نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہر دروازہ ایک جیسا نہیں ہوتا، کہیں سختی ملتی ہے تو کہیں رحمت کا ہاتھ بھی پڑتا ہے۔ اسی سفر میں وہ ایک اور گلی میں دیکھا، یہ گلی پچھلی گلی سے بھی غریب اور اجڑی ہوئی تھی۔ مکان کھپریل کے تھے، دیواروں پر چونا اکھڑا ہوا اور دروازوں پر پردے ٹکے تھے۔ اسی گلی کے آخر میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی جس کے آنگن میں ایک لڑکی پانی پی رہی تھی۔ یہی تھی راشدہ عمر میں مشکل سے 20-22 کی۔ چہرے پر تھکان تو تھی مگر آنکھوں میں ایک سکون بھری روشنی بھی جھلکتی تھی۔ اس کے جسم پر سادھارن سی پرانی سلوار اور دوپٹہ تھا جسے کئی بار سیا گیا تھا، پیروں میں ٹوٹی ہوئی چپلیں تھیں، پھر بھی اس کی چال میں عجیب سی شرافت، کی آواز میں نرمی تھی۔ راشدہ اپنی بوڑھی ماں سکینہ کے ساتھ رہتی تھی۔ سکینہ کا بدن بیماری اور عمر کی مار سے جھک چکا تھا، سفید بال، کانپتے ہوئے ہاتھ اور آنکھوں میں دھندلا پن، مگر دل ابھی بھی مضبوط تھا۔ وہ ہر وقت تسبیح پھیرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتی رہتی۔ راشدہ ہی گھر کا سہارا تھی، دن بھر دوسروں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا کرتی، کبھی کپڑے دھو دیتی اور اسی کمائی سے اپنے گھر کا چولہا جلا، کبھی کبھی محلے کی کسی عورت کو سلائی کا کام مل جاتا،
تو رات بھر جگ کر کرتی تاکہ سکینہ کی دوا آ سکے۔ حالات اتنے تنگ تھے کہ کئی دفعہ تو گھر میں کھانے کو بس آدھی روٹی ہی بچتی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ پھر بھی راشدہ کے چہرے پر شکایت نہ ہوتی۔ جب کبھی اس کی ماں اس سے پوچھتی، بیٹی ہم اتنے تنگحال کیوں ہیں، تو راشدہ مسکرا کر کہتی، امی یہ اللہ کی آزمائش ہے، جب تک جان ہے صبر کرنا ہوگا، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اس کی یہ باتیں سن کر سکینہ کی آنکھوں سے اکثر آنسو ٹپک پڑتے اور وہ اپنی بیٹی کو دعائیں دیتی، یا اللہ اس بچی نے کبھی شکایت نہیں کی، اس کے صبر کو برکت میں بدل۔ اس روز بھی جب درویش تھکا ہارا راشدہ کے دروازے تک پہنچا تو وہ آنگن میں پانی کے گھڑے بھر رہی تھی۔ اس نے اوپر دیکھا، ایک بوڑھا جھریوں بھرا چہرہ، پھٹے کپڑے، کانپتے قدم، مگر آنکھوں میں نور۔ درویش نے دھیمی آواز میں کہا، بیٹی سفر لمبا ہو گیا، کئی دن سے پیٹ بھر کر نہیں کھایا، اگر اللہ کے نام پر کچھ ہو تو دے دو۔ راشدہ چونکی نہیں، گھبرائی بھی نہیں، اس نے ماں کی طرف دیکھا۔ سکینہ تسبیح پھیرتے پھیرتے بولی، بیٹی جو گھر میں ہے اٹھا لا، مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ راشدہ اندر گئی اور تھوڑی ہی دیر میں 2 سوکھی روٹیاں اور آنگن میں رکھے پیڑ سے توڑے گئے 2 امرود لے کر۔ وہ روٹیاں بڑی نہ تھیں، امرود بھی سادھارن سے تھے، مگر جب اس نے انہیں دونوں ہاتھوں سے درویش کے آگے رکھا تو اس کے لہجے میں عجیب سچائی تھی۔ بابا یہی ہے جو ہمارے پاس ہے، قبول کر لیجیے۔ اس لمحے گلی کی ہوا بدل گئی۔ یہ نیکی چھوٹی تھی مگر نیت اتنی صاف تھی کہ اللہ کی رحمت کو دروازہ کھولنے کا وقت آ گیا تھا۔ درویش کی آنکھیں بھر، اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے روٹی اور امرود لیے اور آسمان کی طرف دیکھ کر دعا دی، بیٹی تو نے بھوک سے جوجھتے مسافر کو کھانا دیا، سن لے، آج سورج ڈھلتے ہی جو کام تو کرے گی وہ چاند نکلنے تک چلتا رہے گا، اللہ تیرے گھر میں برکت اتارے۔ راشدہ اور اس کی ماں سکینہ نے یہ دعا سنی تو ان کے دلوں میں عجیب سکون اتر گیا۔ انہیں اندازہ نہ تھا کہ یہ دعا آنے والے اوقات میں ان کی تقدیر ہی بدل گئی۔ شام ڈھلنے لگی، سورج کی سنہری کرنیں گلی کے ٹوٹے ہوئے مکانوں پر پڑ رہی تھیں اور ہوا میں ہلکی ٹھنڈک گھلنے لگی تھی۔ محلے کے بچے اپنے کھیل سمیٹ کر گھروں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ اس وقت راشدہ اپنی ماں سکینہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ دن بھر کی تھکان اس کے چہرے پر صاف جھلک رہی تھی۔ اس کی ماں نے اسے پیار سے کہا، بیٹی جاؤ، وہ 2 امرود جو بچے ہیں ٹوکری میں رکھ دو، شاید کل کسی پڑوسی کے بچے کو دے دیں۔ راشدہ نے ٹوکری اٹھائی اور آنگن کے کنارے میں رکھ دی۔ جب اس نے امرود اس میں رکھے تو اچانک دیکھا کہ ٹوکری میں ایک امرود اور بڑھ گیا ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید گنتی میں غلطی ہوئی ہوگی، مسکرا دی اور اپنی ماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد جب اس نے پھر ٹوکری پر نظر ڈالی تو حیرت سے سانس تھم گئی۔ امرود ایک اور بڑھ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر تعجب اور ڈر کی لکیریں نکلی۔ امی یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کانپتے ہوئے پوچھا۔ سکینہ نے تسبیح پھیرنا روک دیا اور ٹوکری کی طرف دیکھا۔ ان کی بوڑھی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ بولی، یا اللہ یہ تیری رحمت کا نظارہ ہے، بیٹی یہ وہی دعا ہے جو اس درویش نے تجھ پر کی تھی، یاد ہے اس نے کیا کہا؟ آج سورج ڈوبتے وقت جو کام کرو گی چاند نکلنے تک جاری رہے گا۔ راشدہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک آئے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے امرود اٹھائے اور ٹوکری میں رکھ دیے، مگر ہر بار ٹوکری میں امرودوں کی گنتی بڑھ جاتی۔ شام کا وقت ڈھل رہا تھا اور جیسے جیسے اندھیرا پھیل رہا تھا ٹوکری میں امرودوں کی برکت بڑھتی جا رہی تھی۔ چاند نکلتے نکلتے ٹوکری پوری بھر چکی تھی۔ اب ٹوکری سے امرود باہر گر گیا۔ راشدہ اور اس کی ماں یہ نظارہ دیکھ کر سجدہ شکر میں گر گئی۔ سکینہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ بار بار کہہ رہی تھی، یا رب ہم غریب ہیں مگر تم نے اپنی نعمتیں ہم پر برسا دی، یہ تیری رحمت ہے۔ راشدہ کے دل میں عجیب سکون تھا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، امی یہ امرود ہم صرف اپنے لیے نہیں رکھیں گے، کل صبح انہیں بیچیں گے اور جو بھی نعمت ملے گی اس میں سے محلے کے غریب بچوں کو بھی حصہ دیں گے۔ سکینہ نے بیٹی کو گلے لگاتے ہوئے کہا، بیٹی یہی صبر اور سچائی ہے جو انسان کو اونچا بناتی ہے، یاد رکھ جو بانٹتا ہے اسی کو اصلی برکت ملتی ہے۔ اس رات ماں بیٹی پہلی بار چین کی نیند سنی۔ ان کے دلوں میں کوئی ڈر نہ تھا، نہ بھوک کی چنتا، نہ تنگی کا غم، کیونکہ اب ان کے گھر کی چوکھٹ پر رحمت دستک دے چکی تھی اور اس طرح درویش کی دعا سچ ہو گئی۔ نیکی کا دروازہ کھلا اور برکت کی لہریں ان کے آنگن میں اتر آئیں۔ صبح کی اذان ہوتے ہی گلی میں ہلچل شروع ہو گئی۔ مسجد سے نورانی آوازیں گونج رہی تھیں۔ محلے کے مرد نماز کے لیے نکل رہے تھے اور عورتیں آنگن میں جھاڑو برتن کرنے لگیں۔
उसी वक्त राशिदा अपनी माँ सकीना के पास आई और बोली, अम्मी वो अमरूद की टोकरी बाहर रख दी, आजमा कर देखूं कि वाकई ये रहमत जारी है या कल रात का कोई इत्तेफाक है। सकीना ने अपनी बूढ़ी आंखें ऊपर उठाई और नरमी से कहा, बेटी अल्लाह की नेमत में शक मत कर। जो कुछ तूने उस मुसाफिर को खिलाया था वो तेरा सब्र और नियत थी। अब अल्लाह ने उसी सब्र को बरकत में बदल दिया है। रख दे टोकरी, देख क्या हिकमत जाहिर होती है। राशिदा ने टोकरी को आंगन में रखा। उसमें अभी बस कुछ ही अमरूद थे। सूरज की पहली किरणें जैसे ही टोकरी पर पड़ी, एक अजीब मंजर सामने आया। अमरूद की गिनती बढ़ने लगी। पहले 5 थे, फिर 7, फिर गिनती 10 तक पहुंच गई। राशिदा दंग रह गई। सकीना ने कांपते हाथ आसमान की तरफ उठाए और बोली, या अल्लाह, तेरी कुदरत के क्या कहने, हम तुझे सजदा करते हैं। राशिदा ने कांपते दिल से अमरूद उठाए और पास बैठी माँ को दिखाया। अम्मी देखिए, ये तो वही चमत्कार है। जो अमरूद रखती हूँ गिनती बढ़ जाती है। अल्लाह ने हमारे लिए दरवाजा खोल दिया है। मोहल्ले की कुछ औरतें जो पड़ोस से झांक रही थी, ये नजारा देखकर हैरत में पड़ गई। अरे ये क्या हो रहा है? अमरूद अपने आप कैसे बढ़ रहे हैं? क्या वाकई ये अल्लाह की तरफ से करामत है? दिन ढलने तक टोकरी अमरूदों से भर गई। राशिदा ने उन्हें साफ सुथरे कपड़े में लपेटा और मोहल्ले की चौपाल की तरफ निकल गई। रास्ते में बच्चे उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे, जैसे कोई अनोखी चीज देख रहे थे। वहां उसने पहली बार अमरूद बेचने शुरू किए। लोगों ने जब अमरूदों का स्वाद चखा तो दंग रह गए, मीठे, रसदार और ताजगी से भरे हुए। किसी ने कहा, ऐसे अमरूद तो हमने जिंदगी में नहीं चखे। किसी और ने दुआ दी, अल्लाह तेरी रोजी में बरकत दे बेटी। राशिदा का दिल शुक्र से भर गया। उसने जितना भी कमाया उसमें से सबसे पहले अपनी माँ की दवा दी और फिर 2-4 घरों में जाकर दूध और आटा बांट दिया। उस रात जब वो घर लौटी तो सकीना ने उसे गले लगाकर कहा, बेटी अल्लाह ने हम पर करम कर दिया, मगर याद रखना ये बरकत तेरे सब्र और नेक नियत की वजह से आई। अगर तूने इस रहमत को दूसरों तक पहुंचाना बंद कर दिया तो ये दरवाजा बंद हो जाएगा। राशिदा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, अम्मी कसम है मुझे, ये नेमत मैं कभी सिर्फ अपने लिए नहीं रखूंगी। जो मिलेगा उसमें मोहल्ले के भूखों का हिस्सा जरूर होगा। उस रात आंगन में बैठे बैठे जब चांद की चांदनी झोंपड़ी पर बिखरी तो लगता था जैसे आसमान से बरकत और रहमत की नूरानी लकीरें उतर रही हैं। दिन गुजरते गए और हर रोज वही चमत्कार दोहराया जाएगा। सूरज ढलते ही जब राशिदा टोकरी में अमरूद रखती तो हाथ निकलने तक टोकरी इतनी भर जाती कि संभालना मुश्किल हो गया। शुरू में तो वो और उसकी माँ सकीना इस करामात को देखकर सहम जाते थे, मगर धीरे धीरे उनके दिलों में अल्लाह की रहमत पर यकीन और पुख्ता होता गया। अब घर की हालत बदलने लगी। जिस आंगन में कभी भूख और तंगी की परछाइयां मंडराती थी, वहां अब उम्मीद और नेमत का उजाला उतर आया था। राशिदा रोज अमरूद बेचकर कुछ न कुछ कमाई करती। माँ की दवा समय पर आ जाती। घर का चूल्हा हर शाम जलने लगा और कपड़े धोकर या सिलाई करके जो मामूली कमाई होती थी, अब वो बस जरूरत पूरी करने का जरिया थी। असल सहारा उस बरकत वाली टोकरी से मिल रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि बरकत ने उनके दिलों को और भी नरम बना दिया। राशिदा अब सिर्फ अपनी जरूरत पूरी नहीं करती थी, बल्कि जो अमरूद बचते उन्हें गली के बच्चों में बांट देती। छोटे छोटे बच्चे दौड़कर उसके पास आते और हंसते हुए कहते, राशिदा हमें भी अमरूद दो। वो मुस्कुराकर उनकी हथेलियों में अमरूद रख देती। किसी गरीब औरत के दरवाजे पर जाती तो साथ में 2-4 अमरूद रख देती। मोहल्ले में बीमार बूढ़े को देखती तो दवा के पैसे वहीं से निकाल कर दे देती। धीरे धीरे उसकी नेक दिली की चर्चा पूरे मोहल्ले में फैल गई। लोग कहते, देखो अल्लाह ने उस लड़की पर कैसी रहमत बरसा दी। पहले तो फटे हाल थी, अब लोगों की मददगार बन गई। नेकी ही ऐसी चीज है जो गरीबी को भी दौलतमंद बना देती है। मोहल्ले की औरतें जो पहले उसे कमजोर समझती थीं, अब उससे सलाह लेने। बच्चे उसे राशिदा आपा कहकर पुकारते और दुआएं देते। उसकी माँ सकीना हर रोज अल्लाह का शुक्र अदा करती। नमाज के बाद हाथ उठाकर कहती है, या रब, जिस तरह तूने हमें तंगी से निकाला है, ऐसे ही इस मोहल्ले पर भी रहमत बरसा और मेरी बेटी को हमेशा सच्चाई और सब्र की राह पर कायम रखना। राशिदा की झोंपड़ी जो कभी सुनसान और वीरान नजर आती थी, अब बरकत और भाईचारे की मिसाल बन गई थी। औरतें वहां आकर बैठती, बच्चे खेलते और हर कोई जानता था कि इस छोटे से घर से रहमत की खुशबू फैल रही है। मगर इसी खुशहाली और मोहब्बत के माहौल में एक और दिल जल रहा था। वो था जरीना।
ہر دن جب وہ دیکھتی کہ راشدہ کے گھر کے حالات سنورتے جا رہے ہیں اور لوگ اس کی عزت بڑھا رہے ہیں تو اس کا دل جل کر راکھ ہو جاتا۔ برکت کی وہ ٹوکری آئی، اب محلے کی چرچا بن چکی تھی۔ ہر دن لوگ دیکھتے کہ راشدہ کی جھونپڑی سے امرود نکلتے ہیں اور اس کے گھر میں بھوک کی جگہ سکون اور رحم رہتا رہی ہے۔ گلی کے بچے کھلکھلاتے، بزرگ دعائیں دیتے اور عورتیں اس کی تعریف کرتی، لیکن اسی محلے کے ایک کونے میں بیٹھی جھرینہ کا دل جل کر راکھ ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ہر روز راشدہ کے آنگن کی طرف ترچھی نگاہوں سے اٹھتی، کبھی بچوں کو ڈانٹتی، کبھی اپنے آپ پر بڑھاتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کل تک جس کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا، آج وہاں امرودوں کی برکت کا ڈھیر ہے۔ ضرور اس میں کوئی جادو، کوئی چال۔ اس کے بچے عدیل اور فضا بھی ابا سے سوال کرنے لگے تھے، امی اگر راشدہ آپا جادو کرتی ہیں تو وہ تو سب کو امرود دیتی ہے، ہماری بھی مدد کرتی ہے، پھر اس میں برائی کیا ہے؟ زرینہ چھلا اٹھتی اور کہتی ہے، تمہیں کیا معلوم؟ باہر سے نیکی دکھاتی ہے، اندر سے سب چالاکی ہے۔ وہ درویش بھی اس کے گھر ہی کیوں آئے؟ ضرور دونوں ملے ہوئے، کوئی راز ہے جائے۔ دھیرے دھیرے اس نے اپنے زہر کو محلے میں پھیلانا شروع کیا۔ ایک عورت سے دوسری، دوسری سے تیسری تک بات پہنچی۔ کیا تم نے سنا راشدہ کالا جادو کرتی ہے؟ ہاں، اور وہ درویش اس کا ساتھی ہے، ضرور اسی نے کوئی ٹونا ٹوٹکا سکھایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے گھر اچانک امرود بڑھنے لگے، لوگوں میں شک کی سرگوشیاں اٹھنے لگیں۔ حالانکہ زیادہ تر لوگ راشدہ کی نیکی دیکھ چکے تھے اور اس کی مدد پا کر دعائیں دیتے تھے، مگر پھر بھی کچھ دل ایسے تھے جو جلدی بہک جاتے۔ ایک دن جھرینہ نے محلے کی چوپال میں زور سے اعلان کر دیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ درویش اس کے گھر گیا۔ اسی دن سے راشدہ کے گھر یہ کرامات شروع ہوئی۔ صاف ہے کہ دونوں مل کر محلے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ چوپال میں بیٹھے کچھ لوگ خاموش ہو گئے، کچھ حیران۔ ایک دو عورتوں نے ہاں میں ہاں بھی ملا دی۔ سچ کہتی ہے جلیل، پہلے اس کے پاس کچھ نہ تھا اور اچانک اتنا سب، اس میں کوئی نہ کوئی چال چل گئی۔ یہ افواہ دھیرے دھیرے آگ کی طرف پھیل گئی۔ اب جب بھی راشدہ امرود بیچنے جاتی، کچھ لوگ اسے شک بھری نگاہوں سے دیکھتے۔ بچے جو پہلے دوڑ کر اس کے پاس آتے تھے، اب اپنے ماں باپ کے ڈر سے پیچھے ہٹنے لگے۔ راشدہ نے یہ بدلاؤ محسوس کیا، مگر اس کے دل میں کوئی گلہ نہ آیا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، امی لوگ چاہے جو کہیں، ہمیں اپنی نیت صاف رکھنی ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے، اگر ہم سچائی پر ہیں تو ایک دن سچ ضرور سامنے آئے گا۔ سکینہ نے آنکھ آتے ہوئے کہا، بیٹی جلن انسان کو اندھا کر دیتی ہے، مجھے ڈر ہے کہ یہ عورت یہی نہیں رکے گی اور چالیں چلے۔ اور واقعی سکینہ کی بات سچ ثابت ہونے والی تھی، کیونکہ جرینہ کا دل اب اور بے چین ہو گیا تھا۔ اسے چین نہ آتا تھا جب تک کہ وہ راشدہ اور اس درویش کو پوری طرح بدنام نہ کر دے۔ اب اس نے ایک نئی سازش سوچنی شروع کر دی تھی۔ جرینہ کی جلن اب آگ بن چکی تھی۔ وہ ہر روز دیکھتی کہ محلے میں لوگ راشدہ کی تعریف کر رہے ہیں، بچے اس کے گھر سے امرود لے کر خوشی خوشی کھیلتے ہیں، اور یہاں تک کہ بوڑھے بزرگ بھی اس کی دعائیں دیتے ہیں۔ یہ سب منظر جرینہ کو اور بے چین کر دیا۔ رات کو جب اس کا شوہر دکان سے لوٹتا، جرینہ اس سے شکایت کرتی، تمہیں کچھ نظر نہیں آتا؟ محلے میں سب اسی راشدہ کے نام کی مالا جپ رہے ہیں، لوگ اس کے گھر آ جا رہے ہیں جیسے وہاں کوئی خزانہ ہو۔ اگر یہی حال رہا تو کل کو ہماری عزت کیا رہ جائے گی؟ شوہر تھکا ہارا اس کی باتوں کو ٹال دیتا، مگر جرینہ کا دل مانو پگھلنے والا لوہا تھا، جس پر جتنی چوٹ پڑتی وہ اتنا ہی گرم اور خطرناک ہو جاتا۔ ایک شام اس نے اپنے دونوں بچوں عدیل اور فضا کو پاس بلایا۔ اس کی آنکھوں میں چالاکی کی چمک تھی۔ سنو، تمہیں ایک کام کرنا ہے۔ وہ درویش جو اکثر محلے میں آتا جاتا ہے، اس کے پاس ایک جھولا ہے، اس جھولے میں ہی سب راز چھپا ہے۔ راشدہ کا جادو وہیں سے شروع ہوا۔ تم دونوں چپکے سے اس کا جھولا لے آؤ اور اندر سے وہ چیز نکال کر لاؤ، تب سب کے سامنے سچائی کھل جائے گی۔ عدیل اور فضا معصوم تھے، انہیں تو اپنی ماں کی ہر بات سچ لگتی تھی۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے حامی بھر لی۔ اگلے دن جب درویش گلی کے نکڑ پر مسجد کے سائے میں بیٹھا تھا، دونوں بچے دھیرے دھیرے اس کے پاس پہنچے۔ درویش نے انہیں دیکھا تو مسکرایا اور پیار سے کہا، آؤ بچوں بیٹھو، دیکھو یہ کھجور ہیں، لو کھاؤ۔ اس نے اپنے جھولے سے 2 کھجور نکالے اور ان کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ بچوں نے نظریں جھکا لی، ان کے دل میں اپرادھ بودھ تھا، مگر ماں کا حکم یاد آ رہا تھا۔ درویش وضو کے لیے مسجد کی طرف گیا تو بچوں نے موقع گنوایا نہیں، جھٹ پٹ جھولے کا لینا بولا۔ عدیل نے پھسپھسا کر کہا، دیکھو اس میں کیا ہے؟ کوئی جادو کی کتاب ہوگی یا کوئی تعبیذ؟
लेकिन जैसे ही झोले के अंदर झांका, उनकी आंखें फैल गईं। उसमें न सोना था, न ताबीज, न कोई रहस्यमयी चीज, बस एक पुराना सा कुरान शरीफ रखा था और थोड़े से खजूर। दोनों बच्चे सहम गए। फिजा की आंखें भर आईं। भाई, ये तो अल्लाह की किताब है। अम्मी हमसे क्या करा रही है? हमें गुनाह हो जाएगा। अदील ने झोला तुरंत कर दिया और कांपते हुए बोला, चलो जल्दी जल्दी, ये काम गलत है। जब वो घर लौटे तो जरीना बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसने झट से पूछा, क्या मिला? बताओ, क्या राज है उस झोले में? अदील ने हिम्मत करके जवाब दिया, अम्मी, उसमें तो बस कुरान शरीफ था और थोड़े से खजूर, कोई जादू। ये सुनकर जरीना का चेहरा तमतमा उठा। उसने गुस्से में कहा, झूठ, तुम दोनों ठीक से नहीं देख पाए। जरूर उसने कोई चाल चली, लेकिन मैं हार मानने वाली नहीं। अगर पहली चाल नाकाम हुई है तो दूसरी और बड़ी चाल चली। उसकी आंखों में जलन की आग और भड़क गई थी। उसके बच्चों के मासूम दिल कांप उठे, मगर वो जानते थे कि उनकी मां अब रुकने वाली नहीं। और वाकई उसी रात जरीना ने अपने दिल में अगली साजिश का नक्शा बना लिया। एक ऐसी चाल जिससे पूरे मोहल्ले को राशिदा और दरवेश के खिलाफ कर सका। जरीना की पहली चाल नाकाम रही थी। उसके बच्चों ने झोला खोला था, मगर वहां तो सिर्फ कुरान शरीफ और कुछ खजूर निकले। इससे जरीना का दिल और जलन अब बदले में बदल चुकी थी। उसने सोचा, अगर सीधे तौर पर बात साबित नहीं हो रही तो मुझे ऐसा इल्जाम लगाना होगा कि पूरा मोहल्ला राशिदा और उस दरवेश के खिलाफ खड़ा हो। कई दिनों तक उसने लोगों की कमजोरियों और हालात का जायजा लिया। फिर एक दिन मौका देखकर उसने गली की औरतों को चौपाल पर जमा किया। उसके चेहरे पर बनावटी चिंता थी और आवाज में बनावटी दर्द। वो बोली, बहनों, तुम सब देख रही हो कि पिछले दिनों से मोहल्ले के बच्चे और बुजुर्ग अजीब बीमारियों में पड़ रहे हैं। कभी किसी को बुखार, कभी किसी को पेट की तकलीफ। क्या तुमने सोचा ये क्यों हो रहा है? ये सब उस राशिदा के घर से निकले जादू का असर है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसने मोहल्ले का पानी खराब कर दिया है, कुएं में कुछ मिलाया है, और वही दरवेश उसका साथी है। उसकी बातें सुनकर चौपाल में सनसनी फैल गई। औरतों ने एक दूसरे की तरफ देखा। सचमुच मेरे बेटे को भी बुखार हो गया है। हाँ, मेरी बहन कह रही थी कि उसका बच्चा भी बीमार है। अगर ये सच है तो ये तो बहुत खतरनाक बात है। लोगों के दिलों में शक के बीज बोए जा चुके थे। अफवाह आग की तरह फैल गए। अब जब राशिदा पानी भरने जाती तो कुछ औरतें उसे रोक लेती। अरे, तू हमारे कुएं से मत भर, कहीं और से ले जा। तेरे घर की वजह से हमारे बच्चे बीमार हो गए। राशिदा ये सुनकर हैरत और दर्द से कांप जाती। उसकी आंखों से आंसू निकल आते, मगर वो कहती है, खुदा की कसम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हम भी उसी पानी से पीते हैं। अगर मैंने जहर मिलाया होता तो क्या मेरी बूढ़ी मां जिंदा रहती? मगर अफवाह का जहर सच्चाई की दलीलों से कहीं तेज असर करता है। मोहल्ले के कई लोग तो उसके खिलाफ होने लगे। इसी अफरा तफरी के बीच एक शाम दरवेश वापस उसी गली में आया। उसने लोगों को जमा देखा, अफवाहें सुनी और राशिदा के आंसुओं का मंजर देखा। उसकी आंखों में तेजी आ गई और उसने बुलंद आवाज में कहा, ए लोगों, सच्चाई और झूठ को एक साथ मत मिला। मैंने इस बच्ची से रोटी और अमरूद खाए थे। उसकी सच्चाई और सब्र ने अल्लाह की रहमत को खींचा। ये रहमत उसकी दुआओं की वजह से है, न कि किसी जादू से। तुम सब अपनी आंखों से देख चुके हो कि वो हर हाल में मदद करती है। अगर वो बुराई करती तो अल्लाह की किताब उसके घर में बरकत कैसे डालती? लोगों ने पहली बार उसकी बातें गौर से सुनी। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने कहा, हाँ, ये सच कहता है, राशिदा ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। और वो झोला हमने देखा है, उसमें तो कुरान था। फिर कैसे मान लें कि वो जादूगरनी है? जरीना का चेहरा तमतमा उठा। उसने झूठ छुपाने के लिए जोर से आवाज बुलंद की, ये दरवेश भी उसी का साथी है। ये दोनों मिलकर हमें बेवकूफ बना रहे हैं। मैं कसम खाती हूँ, अगर इन दोनों को मोहल्ले से नहीं निकाला गया तो हमारा चैन बर्बाद हो जाएगा। उसकी चीख गली में गूंज गई। मगर उसी वक्त भीड़ में से एक बुजुर्ग ने कहा, जरीना, तू बार बार इल्जाम लगाती है मगर सबूत नहीं देती। देख, अब तेरा झूठ खुल रहा है। सच और झूठ की लड़ाई हमेशा से रही है और आज भी रहमत का पलड़ा भारी हो। जरीना गुस्से से कांप उठी। उसके होंठ बुदबुदाए, अभी नहीं, मैं अभी हारने वाली नहीं। अगर ये चाल नाकाम रही तो अगली चाल ऐसी होगी कि राशिदा और ये दरवेश दोनों मोहल्ले से निकाल दिए जाएंगे। उसकी आंखों में आग जल रही थी।
اب اس نے طے کر لیا تھا کہ رات کے اندھیرے میں ایسی سازش کرے گی جو سب کو پوری طرح یقین دلا دے۔ رات گہری ہو چکی تھی، گلی کی دیواروں پر ٹمٹماتے چراغ بجھنے لگے تھے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں سو چکے تھے۔ ہواؤں میں سناٹا ایسا پسرا تھا کہ سوئی گرنے کی آہٹ بھی سنائی دے سکتی تھی، مگر اسی سناٹے میں ایک گھر کی چار دیواری کے اندر بے چینی کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ وہ گھر تھا جرینا کا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہ تھا، چہرہ تمتمایا ہوا، ہونٹ بدا رہے تھے۔ آج ان دونوں کا کھیل ختم کر دوں گی۔ سب محلے والے میری باتوں پر شک کرتے ہیں، مگر کل صبح ان کے پاس کوئی ثبوت بھی ہوگی۔ راشدہ کو بدنام کر دوں گی، درویش کو بھی محلے سے نکال دوں گی۔ اس نے اپنے دونوں بچوں عدیل اور فضا کو دھیرے سے جگایا۔ بچے نیندی آنکھوں سے اٹھے اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بولے، امی اب کیا کرنے جا رہی ہو؟ جرینا نے کان کے پاس جھک کر کہا، چپ رہو اور وہی کرو جو میں کہتی ہوں۔ یہ سونے کی چھڑ اور چاندی کے گہنے میں تمہیں دے رہی ہوں۔ رات کے اندھیرے میں انہیں راشدہ کے گھر میں چھپاؤ۔ صبح جب لوگ جمع ہوں گے تو میں سب کے سامنے الزام لگاؤں گی کہ اس نے چوری کی ہے، تب کوئی اس کی صفائی نہیں مانی۔ بچوں کے چہرے پیلے پڑ گئے، فضا کی آنکھیں بھر آئیں۔ امی یہ غلط ہے، وہ آپا تو سب کی مدد کرتی ہے، کیوں انہیں بدنام کر رہی ہے؟ جرینا نے غصے سے بیٹی کو جھڑک دیا، چپ، بچوں کو صرف ماں باپ کی بات ماننی چاہیے، جو کہہ رہی ہیں وہی کرو، یہ تمہارے بھلے کے لیے۔ معصوم بچے کانپتے ہوئے ماں کا کہا مانیں گے، ہاتھوں میں گہنے اور سونے کی چھڑ لے کر اندھیرے میں راشدہ کے گھر کی طرف پڑے۔ گلی سنسان تھی، بس دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ راشدہ کے آنگن میں داخل ہوئے، اچانک محلے کے کچھ لوگ جاگ گئے۔ دراصل اسی دن درویش نے احساس کر لیا تھا کہ جرینا کی چالیں یہیں نہیں رکیں گی۔ اس نے محلے کے بزرگوں سے کہا تھا، آج رات نگرانی رکھو، سازش کرنے والی عورت اب کوئی بڑی غلطی کرنے والی ہے۔ اور واقعی جب بچے چوری چھپے گہنے زمین میں دبانے لگے، پڑوس کی چھت سے کسی نے انہیں دیکھ لیا، ترنت شور مچ گیا، چور چور پکڑو! لوگ چاروں طرف سے دوڑ پڑے، بچے سہم گئے، ہاتھ سے گہنے چھوٹ گئے۔ اسی وقت درویش بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر غصے کی جگہ رحمت کی روشنی تھی۔ اس نے بچوں کو پکڑ کر نرمی سے کہا، ڈرو مت، سچ اب سامنے آئے گا۔ بھیڑ جمع ہوئی، سب کے سامنے عدیل اور فضا روتے ہوئے کہنے لگے، یہ ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، امی نے کہا تھا کہ راشدہ آپا کو چور ثابت کرنا ہے۔ یہ سنتے ہی لوگ دنگ رہ گئے، گلی میں سناٹا چھا گیا، سب کی نظریں جرینا کے گھر کی طرف اٹھی۔ جب اسے باہر لایا گیا تو اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ لوگوں نے کہا، جرینا تو نے محلے کی معصوم لڑکی پر الزام لگایا، تو نے درویش کو بدنام کیا اور اب بچوں سے چوری کری۔ جرینا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس کی اکڑ ٹوٹ چکی تھی۔ وہ درویش کے پیروں میں گر پڑی، بابا مجھ سے غلطی ہوئی، جلن نے میری عقل چھین لی، مجھے معاف کر دو، میں اب کبھی سازش نہیں کروں گا۔ درویش نے ہاتھ اٹھائے اور نرمی سے کہا، جرینا یاد رکھو، برکت دل کی صفائی سے ملتی ہے، چالاکی سے نہیں۔ جس نے جلن بوئی اس نے بس زہر کھایا، اور جس نے نیکی کی اس کے گھر میں رحمت اتری۔ پھر اس نے بھیڑ کی طرف رخ کیا اور بولا، لوگ سچائی کبھی چھپ نہیں سکتی، افواہیں پھیل سکتی ہیں، جھوٹ کچھ وقت کے لیے دلوں کو ہلا سکتا ہے، مگر آخر میں جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔ راشدہ جس نے اتنے دن تک الزام اور تانے سہن کیے، آگے اس کی آنکھوں میں آنسو، اس نے جرینا کو تھام کر کہا، بہن میں نے تجھے معاف کیا، کیونکہ اللہ بھی معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، مگر آج سے جلن چھوڑ دے اور محبت کو اپنا لے۔ بھیڑ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بچے دوڑ کر راشدہ سے لپٹ گئے۔ سکینہ نے اپنی تسبیح اٹھائی اور دعا کی، یا اللہ اس محلے کو بھائی چارہ اور محبت عطا کر۔ اس دن کے بعد سے محلے میں پھر سکون لوٹ آیا۔ لوگ سمجھ گئے کہ سازشیں ہمیشہ الٹی پڑتی ہیں اور برکت صرف نیکی اور صبر میں ہے۔ اور اس طرح کہانی اپنے انجام تک پہنچی۔ جھوٹ اور چالاکی کی کوئی عمر لمبی نہیں، مگر سچائی اور نیکی کی روشنی ہمیشہ قائم